الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. یہ جو میرا شاگرد خطبہ اور جماعت کرا رہا تھا، اسے اس مدرسے میں تقریباً 7 سال ہو گئے. اسلام آباد کا رہنے والا ہے اور چھٹیوں میں الحمدللہ کئی جگہ اسے دعوت ملتی ہے اور یہ جمعہ پڑھاتا ہے. اس سے پہلے جس عزیز نے خطبہ پڑھا الحمدللہ وہ بھی ایک اپنے علاقے میں بچپن میں بہترین خطیب مشہور ہو چکا ہے. دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہمارا یہ صدقہ جاریہ قیامت تک جاری رکھے. مجبوری ہوتی ہے، عطا الرحمان صاحب آج وانڈو جمعہ پڑھانے کے لیے گئے ہیں. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز انہوں نے اٹک پڑھانا ہے، جہاں میں نے دورہ حدیث شریف کیا ہے اس قصبے میں پڑھانا ہے. انعام الرحمان آج اٹک گیا ہوا ہے دادا جی رحم اللہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے. میری یہ درخواست ہے کہ اس مدرسے کا فیض پوری دنیا میں پھیلے، آپ دعا کیا کریں. یہاں کے ایک ساتھی پڑھے ہوئے مولانا قاری نعیم ہانگ کانگ میں اس دن آئے تو بتا رہے تھے کہ استاد جی 100 بچے کو ہانگ کانگ میں میں نے حفظ کرایا. پھر ذل الرحمان صاحب کے سسر چونکہ ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی اس شخص نے ادھر کام کیا ہے. آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں جو میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اتنا چھوٹا آدمی، چھوٹا مولوی، اور میرے مدرسے کو یہ عزت ملے گی کہ الحمدللہ مدرسہ دار التوحید والسنہ یہ وفاق کا سنٹر بن گیا ہے. آئندہ ہمارے طالب علم گجرانوالے نہیں جائیں گے، ادھر ہی انشاءاللہ امتحان ہوگا. اور یہ ملتان دفتر سے اطلاع آئی، پھر گجرانوالے میں جو مسئول ہے مفتی نعیم صاحب انہوں نے مبارک دی. تو میں اس قابل نہیں تھا، ہماری یہ اوقات نہیں تھی کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ، ہم اسے چھوٹا کہتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا ہو جائے، لوگوں کے نزدیک بڑا ہے لیکن ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں چھوٹا. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ اب یہ سنٹر بن گیا ہے. دعا کرنا اللہ رب العزت اس کو اور عزت عطا فرمائے اور اللہ پاک اسے محفوظ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار کیوں آیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں 109 دفعہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا طرز عمل ملتا جلتا ہے. وہ نبی علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے لیکن طرز زندگی ملتا جلتا ہے. اس لیے جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر آیا اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا. یہ وجہ ہے بار بار 109 دفعہ. اور موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا، تو ان کو ماں نے دریا کے حوالے کیا، صندوق میں ڈال کے اللہ کے حکم پہ، الہام اور القاء پہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. استاد جی ہمارا ایک دوست فیصل آباد میں پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا کہ تو رمضان میں کھا رہا ہے. اس نے فوراً کہا میں عیسائی ہوں، تو پولیس والوں نے چھوڑ دیا. اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مرتد ہو گیا. اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، رمضان کی بات ہوگی، کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنا نکاح بھی دوبارہ کرانا چاہیے. کہیں جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی یا عیسائی یا دہریہ کہنا، سب کے لیے حکم یہی ہے. تو اس نے جو رمضان میں کہہ دیا میں عیسائی ہوں، ان پہ پابندی کوئی نہیں، لہٰذا مجھ پہ پابندی نہیں. تو یہ جو آئندہ بھی زندگی میں یاد رکھنا ہے، اس آدمی مرتد ہو گیا.
استاد جی جمعے سے پہلے 4 سنتے اور جمعے کے بعد 6 سنتے مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے؟ مؤکدہ ہے، ضرور پڑھنی ہے، پہلی 4 اور بعد میں 4۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جمعے کے بعد پہلے 2 پڑھنی ہے پھر 4، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پہلے کوئی 4 پڑھ لے پھر 2 پڑھ لے یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ پہلی 4 اور بعد والی 6 یہ مؤکدہ ہے، اور سنتے جو بھی ہیں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ہر رکعت میں وَلَضَّالِينَ آمین کے بعد سورت ملانی ہے۔ 4 فرض یا 3، اس میں پہلی 2 میں سورت ہے، آخری 1 میں یا 2 میں سورت نہیں ملانی، قل هو اللہ احد یا کوئی۔ لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں ان میں ضرور ملانی ہے۔ جمعے کے دن سورہ کاف کا پڑھنا کیسے ہے؟ سنت ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے فتنہ دجال سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ گھروں میں، مدرسے میں ہر جمعہ المبارک کو الحمدللہ طلبہ کرام پڑھتے ہیں۔ استاد جی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا اسے حرامی کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ سورہ قلم میں آیا بعد ذالک الزنیم، اس کے علاوہ وہ حرام زادہ ہے۔ بات یہ ہے بھائی، حرامی کہنا گستاخ کو یہ تو معمولی سی بات ہے۔ قرآن میں جو آیا تو ایک واقعے کے تحت آیا، اس لیے اسے مرتد کہنا، کافر کہنا، بے ایمان کہنا، جس طرح قرآن حدیث میں آتا ہے، یہ الفاظ کافی ہیں، کیونکہ ایسا بے ایمان اس کی اپنی نماز نہیں اور اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ لیکن اگر کوئی ولد الزنا ہے، حرامی ہے، اور وہ پڑھ گیا ہے، حافظ بن گیا ہے، اللہ کی قدرت اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے گستاخ کے لیے کافر، مرتد، لعنتی یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ حرامی کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقہا کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ فقہا کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجاز والے، عرب والے، اور ایک غیر حجاز والے۔ جو حجاز میں تھے ان کے سربراہ تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اور جو ان کے علاوہ تھے ان کے سربراہ ہیں اصحاب الرائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یعنی عجم میں جو فقہ کے مسئلہ بنانے کا یہ مسئلہ کہاں سے اس کی دلیل ہے، کس پہ قیاس کریں گے، یہ امام مالک نے حق ادا کیا ہے۔ اہل حجاز میں وہ ہیں، اور اہل حجاز کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اجتہاد کا حق ادا کیا، پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی بھی ہے۔ کتنی دفعہ میں نے یہ بات کی، آج پھر میں کرنے لگا ہوں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، مسجد نبوی میں جا کے دیکھ لو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اچھے لوگ نہ ہوتے کس کی جرت ہے کہ مسجد نبوی میں ان کے نام لکھتا؟ اگر نہ ہو جو کہو گے میں انشاءاللہ جرمانہ دوں گا۔ ہماری بڑی سعادت ہے، ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جاؤ مسجد نبوی میں جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسد اطہر یہاں ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور 10 مبشرہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک لکھی ہوئی ہیں۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، اللہ پاک ہمیں موت بھی اسی تقلید پہ دے۔ عصر کے بعد نکاح کرنا صحیح ہے یا کہ نہیں؟ یہ من گھڑت باتیں۔ عصر کے بعد بالکل نکاح صحیح ہے، یہ بدعت ہے۔ جس طرح 10 محرم کو جی نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، فلاں دن بدھ کا دن منحوس ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں۔ ایک دوست نے بتایا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے اور وہ 3 پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 نمازوں کا ذکر واضح طور پہ آیا ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، اللہ کی پاکی بیان کرو، نماز پڑھو شام کے وقت، صبح کے وقت، جی ظہر کے وقت، عصر کے وقت، الحمدللہ
5 نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور حدیث پاک تو اتنی ہے آپ گن ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جو 3 نمازیں کہتا ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے۔ 3 نمازیں نہیں 5 ہیں۔ اللہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ اگلے ایک آدمی روزوں کے بارے میں کہتا ہے روزہ وہ رکھے جو بھوکا ہو یا جس کے گھر گندم نہ ہو۔ جی تو بات یہ ہے، یہ کہنا کفر ہے، دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے، اسے بھی کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اس شخص کا ایمان خاتمے سے خالی ہوگا اگر اسی مذاق پہ رہا۔ اور اگر کوئی داڑھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے مذاق کرے، فلاں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے جھوٹ چھپانے کے لیے، معاذ اللہ، یہ بھی کفریہ کلمات ہیں۔ سنت کے ساتھ ہرگز مذاق نہیں کرنا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے۔ ایسا مذاق جو قرآن حدیث دین کے ساتھ ہو کبھی بھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جن ساتھیوں نے خصوصاً ذل الرحمان صاحب وغیرہ نے مدرسہ کو سنٹر بنانے کی کوشش کی، وفاق والوں نے شفقت کی، ہمارے مدرسے کو سنٹر بنایا، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھنا، حاسدین کے حسد، شریروں کی شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما، قیامت کی صبح تک اللہ اس مدرسے کو بہت زیادہ عزت، حفاظت اور وقار نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما، جو گمراہ ہیں ہدایت نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ کل مولوی عبدالشکور صاحب جو فوت ہوئے بابا میرلائی کالونی میں رہتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اور جتنے لوگ قدیم جدید فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، حقوق اللہ حقوق العباد سے فارغ فرمانا۔ اللہ پوری دنیا میں جو لوگ جس مصیبت، جس پریشانی، جس تکلیف، جس دشمنی، جس عداوت میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، اور ہمارے نوجوان جو باہر ممالک گئے پھنس گئے یا وہاں خیریت سے ہے یا راستوں میں ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ یہاں پریشان حال بیٹھے ہیں، پریشانیوں کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہ ہماری پریشانیوں کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ عمرہ اور حج کے حوالے سے حرمین کو آزاد فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، صفا مروہ پہ سعی نصیب فرما، حج نصیب فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ یہاں میرا ایک بھائی کیسر گجرانوالہ سے آیا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے گھیرا ہوا ہے، اللہ پریشانیوں میں ڈالتا اور پھنساتا بھی تو ہے اور نکالنے والا بھی تو ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیوں سے نکالنے والا نہیں، بیڑے پار کرنے والا نہیں، کوئی لجپال نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت مولانا، 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 انت مولانا۔ اللہم اکفنا بعذابک، اللہم اکفنا بعذابک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے سوا کسی کا ہمیں محتاج نہ بنانا، واغننا بفضلک عمن سواک، واغننا بفضلک عمن سواک، واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان